کس طرح ہونی چاہیے؟ وہ اس طرح ہونی چاہیے جیسے جب سورج نکلتا ہے ستارے گم نہیں ہوتے ہیں، کہاں بھاگ نہیں جاتے ہیں، سورج کے پاس ہے ستاروں کی روشنی گم ہو جاتی ہے۔ فنا کا مقام جس سالک کو حاصل ہوتا ہے اس کا وجود بھی نہ کہ اس طرح ہوگی جیسے سورج کا آنا فنا کی طرف آپ بھی جا رہے ہیں۔ فنا حقیقی میں دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک شے کی صحبت، دوسروں کثرت ذکر میں جتنی کثرت کرے گا تو اور نیکیوں کا شوق پیدا ہوگا، اگر ذکر میں کمزوری کی تو اور نیکیاں ہیں اس سے وہ رہ جائے گا۔ فنا کے بعد جو کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کو بقا، اور فنا الفنا کے بعد جو کیفیت کو بقا البقا کہتے ہیں۔ اے عزیز، اوپر بیان ہو چکا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے سوا ہر چیز کے علم کو بھول جائے، حتیٰ کہ اپنے وجود اور شعور کو بھی بھول جائے، اور محض ذات حق تعالی کی حضوری کا علم اس پر غالب ہو جائے، اور فنا الفنا فنا حقیقی کے امتیاز سے ممیز ہو کر بقا البقا کے مقام پر پہنچ جائے، اور محبوب حقیقی کے جمال پر جلال کی حضوری حاصل کرے۔ اور کہا گیا ہے کہ فنا کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، فنا خلق، یعنی ماسوا سے امید و بین کو ختم کر دے۔ نمبر 2، فنا ہوا، یعنی دل میں سوائے ذات مولا تعالیٰ کے کوئی دوسری آرزو نہ رہے۔ نمبر 3، فنا ارادت، یعنی سالک کی ہر خواہش ظاہر ہو جائے جیسے مردوں کی۔ اور فنا فعل، جس کی ادنا حالت یہ ہے کہ بندہ فاعل ہو اور حق تعالی اعلیٰ ہو، بمطابق حدیث قدسی، لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهِ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهِ، یعنی ہمیشہ بندہ مجھ سے بذریعہ نوافل قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کو چاہنے لگتا ہوں۔ بس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں کہ وہ اس سے سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں کہ وہ اس سے دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں کہ وہ اس سے پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں کہ وہ اس سے چلتا ہے۔ اور اس کی اعلیٰ حالت یہ ہے کہ بندہ اعلیٰ ہو اور حق تعالی فاعل ہو، بمطابق وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور انہیں پھینکا تو نے جب کہ پھینکا لیکن اللہ تعالی نے پھینکا۔ فنائے اتم اور بقائے کامل کے حصول کے بعد سیر الی اللہ، جو انقطاع ماسوا اللہ سے عبادت ہے۔ سیر الی اللہ، جو انقطاع ماسوا اللہ سے عبادت ہے، اس جگہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد سیر فی اللہ، جو دوام توجہ الی اللہ سے تعبیر ہے، شروع ہوتی ہے۔ اسی موقع کے لیے کہا گیا ہے
هیچ کس راتا نہ او گرد فنا نیست رہ دربار گاہے کبریا، یعنی جب تک کوئی شخص اپنے آپ کو حق تعالی کی محبت میں فنا نہ کرے اس کو بارگاہ الہی میں باریابی حاصل نہیں ہوگی۔ سیور اربعی تشریح دوسری جگہ موجود ہے، تاہم یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فنا کے لیے بے خودی لازم نہیں، جس میں بے خودی ہوتی ہے وہ غیبت ہے، اس کو فنا نہیں کہتے۔ نسبت فنا ظاہر نہیں ہوتی، البتہ مقام ہو جاتی ہے۔ کامل عارفوں کے نزدیک وہ علم جس کی نفی کی گئی ہے دو قسم پر ہے، نمبر 1 غیر کا علم، نمبر 2 اپنی خودی کا علم۔